نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ رعایتیں دے کر دوبارہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ یہ روزے جو فرض کیے گئے تھے ان میں یہ تبدیلی پہلے یہ حکم تھا کہ جب آدمی یعنی شام کو غروب آفتاب کے ساتھ روزہ کھول دے، جب تک وہ سو نہ جائے اس وقت تک اس کا یعنی وہ افطاری میں رہے گا اور وہ کچھ کھا پی سکے گا اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکے گا. لیکن جب وہ سو جائے اور ان کی تمہاری آنکھیں لگ جائے تو پھر روزہ شروع ہو جائے گا. ابتداءً یہ حکم تھا. تو ایک صحابی سارا دن کام کر کے آ گئے گھر پہ، اور جب گھر آئے تو گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، لہٰذا پانی وغیرہ پی کے بیوی نے اس سے کہا کہ میں اپنے ساتھ والے گھر میں جا رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے کچھ کھانے کی بندوبست کروں. جب وہ ادھر چلی گئی تھوڑی دیر میں تو یہ ادھر لیٹ گیا. جب لیٹ گیا اس کی آنکھیں لگ گئی، لہٰذا جب وہ آ گئی اور اس نے اس کو اٹھایا کہ کھانا کھا لو تو وہ اس کی آنکھیں لگ گئی تھی. بس وہ جب اٹھا تو پھر دوبارہ روزہ شروع ہو گیا. جب اگلے دن دوپہر کے وقت اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور بہت زیادہ سختی میں مبتلا ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی صحابہ رات کو سو کر اٹھے اور اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے، لہٰذا وہ بھی صبح آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے اور اپنے کاموں پر پشیمانی ظاہر کی. لہٰذا سب توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائی، کیونکہ یہ دین قیامت تک قائم رہنے والا دین ہے. اس میں سہولت فرما دی اور صبح صادق تک یعنی روزہ میں رخصت دے دی، چاہے سو کر اٹھو چاہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن جب غروب آفتاب سے لے کے صبح کی یعنی پھوٹنے تک، صبح صادق تک جو ہے وہ
یعنی مطلب اس میں جو حلال چیزیں ہیں وہ سب حلال ہو گئی۔ اس میں اللہ پاک وہ فرما رہے ہیں احل لکم، حلال ہوا تم کو، لیلۃ الصیام، روزہ کی رات میں، رفث الی نسائکم، یعنی جانا اپنے بیویوں کے پاس، ہن لباس لکم، وہ پوشاک ہے تمہاری، وانتم لباس لہن، اور تم پوشاک ہو ان کی، یعنی لباس سے مراد کپڑے اور پوشاک ہے۔ علم اللہ انکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کنتم تختانون انفسکم، خیانت کرتے تھے انفسکم اپنی جانوں سے، فتاب علیکم، سو معاف کیا تم کو، وعفا عنکم، اور درگزر کیا تم سے، فالآن باشروہن، پھر ملو اپنی بیویوں سے، وابتغوا، اور طلب کرو، ما کتب اللہ لکم، اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ اس میں یہ رخصت دے دی کہ جو کھانا پینا اور یہ سب کچھ بیویوں کے پاس جانا یہ سب حلال کر دیا گیا ہے، لہٰذا جو پہلے اس سے پہلے جو ہوا ہے وہ تو اللہ کا حکم نہیں تھا، تو اس کی بھی مغفرت ہو گئی، اور درگزر کا معاملہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ بس وہ بھی معاف ہے، اور آئندہ کے لیے اس طرح کرنا۔ لیکن اس میں جو خاص بات اللہ پاک نے فالآن باشروہن، پھر ملو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ یعنی اس میں اولاد کی تمنا ہے کہ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے اولاد یعنی مقرر کی ہے تو اس کی طلب میں کرو، یعنی صرف خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے یعنی اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، بلکہ اس کا مقصد یعنی اولاد کو پیدا کرنا ہو، اور یہ ضمن میں اللہ پاک نے اس لیے بتایا اور فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور پھر اللہ پاک نے مزید فرمایا کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری سفید صبح کی، من الخیط الاسود من الفجر، جدا دھاری سیاہ سے، یعنی صبح صادق ظاہر ہو جائے۔ ایک صبح کاذب ہوتا ہے جو یعنی روشنی اس طرح سی ایک ہوتی ہے، وہ نہیں ہے۔ ایک اس طرح ہوتا ہے کہ جو بالکل وہ سفید پٹی سی نظر آ جاتی ہے، لیکن آج کل تو بہت زیادہ لائٹیں ہیں، اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ گاؤں وغیرہ میں اگر کہیں پہ بجلی گئی ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے تھوڑا سا کہ آدمی دھیان کرے، لیکن اکثر لوگ تو اب نقشوں پہ زیادہ عادی ہو گئے، اور ان چیزوں سے اب اتنی وہ معلومات بھی نہیں رکھتے، لہٰذا کوئی بھی دیکھنے کی، اور بڑی بڑی بلڈنگ بھی ہو گئی جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں بھی صحیح حال ہے، تو لہٰذا اب میدانی علاقوں والے بھی بس وہ نقشوں پہ چل رہے ہیں اور اس چیز کا، لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا عادت بنانا چاہیے، کسی بھی وقت بجلی کا نظام درہم برہم ہو یا کوئی مسئلہ ہو، لہٰذا انسان کو یعنی مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صبح صادق کس کو کہتے ہیں، کبھی کبھی اس کا نظارہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، معلومات رکھنی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تک صاف نظر آئے تم کو دھاری سفید صبح کی، یعنی سیاہ اور وہ اس میں ایک دھاری نظر آ جائے، یہ صبح صادق کی نشانی ہے، لہٰذا اس وقت تک یعنی کھاتے پیتے رہو اور پھر بند کر دو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ جاؤ اپنے بیویوں کے پاس، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، جب تک کہ تم اعتکاف میں ہو، یعنی جب آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو پھر بیویوں کے پاس جانا منع ہے۔ وہ پھر دن رات ہر وقت جو ہے وہ یعنی صرف افطاری اور سحری تک کھا پی سکتے ہیں، اور بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے ہیں۔ فی المساجد، اور آدمی چونکہ مسجد میں ہوتا ہے تو مسجد سے بغیر اجازت کے اور بغیر
شرعی عذر کے یعنی آدمی نہیں نکل سکتا، لہٰذا اس میں پرہیز رکھنا چاہیے، اس میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ پاک کی، فلا تقربوها، سو ان کے نزدیک نہ جاؤ، یعنی اللہ کے حکموں کو توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اس میں اللہ پاک نے تمام حکموں کا ذکر فرمایا ہے، اس حکم کا بھی، روزے کا بھی، اور جتنے بھی احکامات اللہ پاک نے فرمائے ہیں ان کو اپنا اللہ پاک نے حدود فرمایا ہے۔ جس طرح کہ ایک ملک کے حدود ہوتے ہیں، اور جب اس کو کوئی کراس کرتا ہے تو دشمن والے پھر اس پر حملہ کرتے ہیں، فائر کرتے ہیں، یا پھر اس کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ اس طرف نہ آ جاؤ۔ لیکن اللہ تو غفور رحیم کریم ذات ہے، وہ ہمیں اس دنیا میں کچھ نہیں کہتے، تو آخرت میں پھر پوچھ ہوگی، لہٰذا اللہ کی حدود کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں للناس، لوگوں کے واسطے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے رہے، اللہ پاک سے ڈرتے بھی رہے اور گناہوں سے بچتے رہے، ڈر کے زندگی گزارے اور تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے، تمام چیزوں میں جو اللہ پاک نے فرض کی ہیں ان میں اللہ سے ڈرتے رہیں، جو حدود ہے اس پر قائم رہیں، ان کو پار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور پھر اللہ پاک ایک اور حکم فرما رہے ہیں، یعنی روزے میں تو آدمی جو ہے وہ کھاتا پیتا تو نہیں ہے، تو اس میں اللہ پاک نے خاص طور سے حرام سے اجتناب کا ذکر فرمایا کہ حرام روزی کو بھی مت کھائیں، روزوں میں بھی اور تمام زندگی میں بھی۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ آیت ادھر بھیج دی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا، بینکم، آپس میں، یعنی ایک دوسرے کا مال بالباطل، ناحق طریقے سے، ناحق طریقے ہر وہ طریقہ جو ناجائز ہے اس طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، غصب نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، جھوٹے دعوے نہ کرو کسی کے اوپر، اور یعنی جھوٹے گواہیں ڈال کر عدالتوں میں نہ جایا کرو۔ آگے اللہ پاک خود ہی فرما رہے ہیں، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے، بالاسم، ظلم کے ساتھ، یعنی ناحق طریقے سے۔ یعنی ایک آدمی ہے اور وہ بیچارہ، اس کے پاس ایک اپنی زمین کی رجسٹری نہیں ہے، لیکن اس کے آباء و اجداد سے وہ اس کے پیچھے آ رہے ہیں، اور ایک آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یرا اس کو کرے، یا ایک آدمی ہے وہ کمزور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اور ایک مالدار آدمی لگ جاتا ہے اور اس کے زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے اس پہ دعویٰ دائر کر دیتا ہے عدالت میں، اور وہ بیچارہ اس کے پاس نہ پیسے ہیں نہ گواہ ہے، اور وہ اپنے پیسے ویسے لگا کر، رشوت وغیرہ دے کر، اور یا ایسے اس کے یعنی جو وکیل ہے وہ اتنے دلائل دے کر اس کو وہ حق دلا دے، تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ یہ ناحق مال کھانا ہوا، لہٰذا مجھ سے تو نہیں چھپا سکو گے، اگر تم بہت بھی دنیا میں یعنی اس کو عدالتوں کے ذریعے سے حاصل کر لو، لیکن میرے پاس تو تم نے آنا ہے، لہٰذا پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے کیسے غصب کیا۔ اور اللہ پاک فرماتے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو معلوم ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، اور پھر بھی اس کو عدالتوں میں لے جا کر، یا قاضیوں کے پاس لے جا کر، یا جرگے بٹھا کر ان سے وہ مال چھیننا چاہتے ہو۔ اور یہ شان نزول اس کا ایسا ہے کہ صحابہ میں سے 2 صحابہ میں ایک زمین پر جھگڑا ہوا، تو دونوں حاضر خدمت ہوئے، تو جس پر دعویٰ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ میری جائیداد ہے تو گواہ لاؤ، اس کے پاس گواہ نہیں تھے، تو دوسرے کو پھر کہا کہ قسم کھا لو، تو
اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرآن شریف کی آیتیں سنائی کہ اس میں یہ بات تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم قسموں کے ذریعے سے مال یعنی لوگوں کا کھا جاتے ہو اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر تم لوگوں کا مال کھا جاتے ہو تو قیامت میں پھر سخت عذاب میں مبتلا ہوگے اور جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اور بہت سخت یعنی وعیدیں سنائی، اور اس کو پھر کہا کہ اب تم قسم کھا لو کہ یہ تمہاری زمین ہے۔ وہ ڈر گیا اور اس نے توبہ کر لی اور اس نے کہا کہ نہیں جی بس میں معافی مانگتا ہوں اور میں اس کو اپنی جائیداد چھوڑ دیتا ہوں اور میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈر گیا۔ تو وہ سچے لوگ تھے، وہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھ جاتے، تو لہٰذا اللہ پاک ان کو معاف بھی فرما دیتے۔ لیکن ہم ہی ہیں کہ اس پر اڑے رہتے ہیں حتیٰ کہ ہم مر جاتے ہیں، قبروں میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ساتھ وہ سارا کچھ حرام حلال سب کچھ وہ لے جاتے ہیں، تو آخرت میں پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیسا ضعف ایمان ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کی قوت کو بڑھائیں اور زندگی میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں، حلال نعمتیں ہیں، اس پر صبر کرنے کی کوشش کریں اور شکر کریں کہ ہمیں اللہ پاک نے یہ عطا فرما دی۔ اگر یہ بھی نہ دیتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم یعنی ہمارے اوپر بھوک آ جاتی اور پھر بہت زیادہ سختیاں آ جاتی، جس طرح پہلے صحابہ میں آئی تھی اور انہوں نے برداشت کی، ہم میں تو پھر وہ برداشت کا مادہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سے سبحانہ وتعالیٰ سے ہر وقت استعانت اور دعا کرنی چاہیے اور مدد طلب کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رکھے اور حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اگر تھوڑا بھی ہو اللہ پاک اس پر صبر کی اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔